روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس میں غیر ملکی شہریوں اور بے وطن افراد کو روس میں عارضی رہائش کے لیے درخواست دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی ٹیس کے مطابق اس نئی پالیسی کو مغربی ممالک کے ساتھ جاری کشیدگی کے رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس حکم نامے کا مقصد ان لوگوں کے لیے ہے جو روسی حکومت کو روایتی روسی روحانی اور اخلاقی اقدار کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ یہ ان افراد کے لیے پناہ گاہ فراہم کرتا ہے جو اپنے ہی ممالک کی پالیسیوں سے مایوسی محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو مغربی نو لبرل نظریات سے متاثر ہیں۔ یہ نیا پروگرام کچھ عام بیوروکریٹک رکاوٹوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس حکم نامے سے درخواست دہندگان کی روسی زبان، تاریخ اور قوانین کے بارے میں اپنے علم کو ثابت کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ مزید برہ یہ روایتی کوٹے کو ختم کرتا ہے جو عارضی رہائشی اجازت ناموں کی تعداد کو محدود کرتے ہیں۔ روس جانے پر غور کر رہے ہیں؟ یہاں رہنے کی قیمت ہے۔ کام کے مطابق صارف کے ذریعے تیار کردہ پلیٹ فارم جو دنیا بھر کے شہروں اور ممالک میں زندگی کی لاگت، جرائم، صحت کی دیکھ بھال اور معیار زندگی کے بارے میں ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ممکنہ باشندے کیا توقع کر سکتے ہیں۔ 4 افراد کا خاندان، تخمینہ ماہانہ اخراجات $1,758.3، تقریباً $1,47,609 بغیر کرایہ کے ہیں۔ اکیلا شخص، تخمینہ ماہانہ اخراجات ہیں $503.9، تقریباً $42,302 بغیر کرایہ کے۔ موازنہ، روس میں رہنے کی لاگت اوسطاً 58.5% کم ہے امریکہ کے مقابلے۔ کرایہ، اوسطاً روس میں کرایہ ریاستہائے متحدہ کے مقابلے میں 77.0% کم ہے۔ اب عارضی رہائشی ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ روس جانے میں دلچسپی رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کو تازہ ترین فرمان میں بیان کردہ وجوہات کے علاوہ رہائشی اجازت نامے کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہوگی۔ روس 2 اہم اقسام پیش کرتا ہے: عارضی اور مستقل۔ عارضی رہائشی اجازت نامہ مستقل رہائش اور بالآخر روسی شہریت حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ دستیاب عارضی رہائش کی اقسام: ملازمت، مطالعہ، خاندان کا دوبارہ اتحاد، طبی مقاصد۔ پروسیسنگ کا وقت تقریباً 20 دن۔ میعاد کی مدت 3 سال۔ مطلوبہ دستاویزات: درست پاسپورٹ، صاف مجرمانہ ریکارڈ، میڈیکل سرٹیفکیٹ، منفی HIV ٹیسٹ۔ مستقل رہائش: 2 سال کے لیے عارضی رہائشی اجازت نامہ رکھنے کے بعد درخواست دہندگان مستقل رہائش حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میعاد 5 سال، تجدید کی کوئی حد نہیں ہے۔ فوائد: مستقل رہائشی اضافی اجازت نامے کی ضرورت کے بغیر روس میں کام کر سکتے ہیں اور ہر بار نئے ویزا کے لیے درخواست دیے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ مطلوبہ دستاویزات: درست پاسپورٹ، آمدنی اور رہائش کا ثبوت، ہیلتھ انشورنس، روسی زبان کا بنیادی علم۔ 2024 میں کون اپلائی کر سکتا ہے؟ روس کے پاس واضح رہنما اصول ہیں کہ کون ان رہائشی اجازت ناموں کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ امیگریشن قانون کے تحت درخواست دہندگان کو عام طور پر روسی زبان، تاریخ اور قوانین کے بارے میں اپنا علم ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم مستثنیات ہیں۔ استثناء: 18 سال سے کم اور 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد۔ غیر ملکی طلبہ نے روسی اداروں میں داخلہ لیا۔ اعلیٰ مانگ والے شعبوں میں ماہرین۔ سابق سوویت یونین سے خاندانی تعلقات رکھنے والے۔ اگلا قدم کیا ہے؟ اگر آپ روس کو اپنا نیا گھر بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پہلا قدم عارضی رہائشی اجازت نامے کے لیے درخواست دینا ہے۔ یہ اجازت نامہ 3 سال کے لیے روسی شہریوں کی طرح سماجی حقوق فراہم کرتا ہے، حالانکہ اس کی سالانہ تجدید ہونی چاہیے۔ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اس مدت کے دوران روس چھوڑنے اور واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو ایگزٹ اور ری انٹری ویزا کی ضرورت ہوگی۔ عارضی رہائشی اجازت نامہ رکھنے کے 2 سال بعد آپ مستقل رہائش کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، جو بالآخر روسی شہریت کا باعث بن سکتا ہے۔ مستقل رہائشیوں کو زیادہ آزادی ہوتی ہے، بشمول کام کرنے اور اضافی بیوروکریٹک اقدامات کے بغیر سفر کرنے کی صلاحیت۔